اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادتہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والذی جعلنا من الباکین فی اداء المظلوم والحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین لظہور حجتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ الحکیم فی ذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی رکاب میں شہادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، سورہ فاطر میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، واللہ هو الغنی الحمید، اور پروردگار وہ ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یہ آیت اور اس کا ظاہری ترجمہ اور آج کا موضوع، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو معین کیا گیا وہ یہ ہے کہ آخر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ یہ موضوع اور یہ سوال اس لیے ہے کہ دعا سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہو سکتا، دعا سے انسان کو فرار ممکن نہیں ہے، ہر حال میں انسان نے دعا تو مانگنی ہی ہے، لیکن دعا کے اثرات جو انسان کو حاصل نہیں ہو پاتے، یہ صحیح معنی میں انسان جو دعا نہیں مانگ پاتا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود انسان دعا کے مفہوم سے اور دعا کیوں مانگتے ہیں اس بات سے نابلد ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ اکثر انسان مجھ جیسے اس قیمتی سرمایے سے غافل ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس، بالخصوص ملت تشیع کے پاس، جو مخصوص سرمایے ہیں وہ کسی کے پاس میسر نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک دعا ہے، مثلا ایک زیارت ہے۔ دعا تو شاید پھر بھی کسی کے پاس میسر ہو جائے، زیارت کا سرمایہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس قیمتی سرمایے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے اب تک۔ دعا مانگتے ہیں لیکن جس طریقے سے دعا مانگنے کا حق ہے وہ نہیں مانگ پاتے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم خود دعا سے اور اس کے مفہوم سے صحیح معنی میں آشنا نہیں ہیں۔ اسی سوال کو اور اسی نتیجے کو حاصل کرنے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا کہ آخر دعا کیوں مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں، بہت سارے سوال ہیں اس کے ذیل میں، لیکن اصل اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر کیوں مانگتے ہیں دعا، کیا ضرورت پڑ گئی ہے انسان کو کہ وہ دعا مانگے کسی کی بارگاہ میں، جبکہ پروردگار نے اس کو اتنا طاقتور بنایا ہے، اتنا قوی بنایا ہے اس کو کہ خود قرآن نے بھی جا بجا کہا ہے کہ تمہارے لیے زمین اور آسمان سب مسخر ہیں۔ تو جو ذات زمین اور آسمان کو تسخیر کر سکتی ہو،
جس کو اللہ نے اتنی قوت دے رکھی ہو وہ آخر دعا کیوں مانگے؟ پھر سوال تو وہ کرتا ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ جب پروردگار نے اتنا کچھ دے دیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان دعا مانگے؟ یہ مقدمہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر کیوں دعا مانگے، کیونکہ ویسے ہی انسان کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ انسان کی فطرت میں کسی کے آگے سوال کرنا امکان نہیں ہے۔ انسان کی غیرت اور اس کی مردانگی اور مروت کے خلاف ہے سوال کرنا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ انسان کسی بہت بڑی مشکل میں پریشان، مثال کے طور پر آپ لوگ تو عام طور پر اس سے مبتلا بھی ہیں کہ آپ کہیں سفر پر ہیں، آپ کی موٹر سائیکل بھی چھن گئی اور آپ کا والیٹ بھی چھن گیا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش آ جائے، اس کی ہمت ہوتی ہے کسی سے یہ کہے کہ مجھے 10 روپے دے دو، یہاں سے مجھے گھر جانا ہے؟ پیدل جانا گوارا کرے گا غیور انسان، غیرت مند انسان پیدل جانا گوارا کرے گا، کسی کے آگے سوال نہیں کر سکے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان کے وجود میں اور انسان کی غیرت کا تقاضا یہ سوال نہیں کرتا انسان۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ کسی کا ضمیر مردہ ہو جائے، کسی کی غیرت تمام ہو جائے، وہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں گے، سوال نہیں کریں گے، تو کیا چیز ہے جو آپ کو سوال نہیں کرنے دے رہی؟ وہی آپ کی اپنی غیرت ہے جو سوال نہیں کرنے دے رہی۔ اب آپ کے اندر یہ وجود میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ سوال کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک طرف سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ سوال کرو، ادعونی استجب لکم، قرآن کی آیت ہے۔ تو کیسے اس دونوں چیزوں کو کیسے اکٹھا کریں کہ ایک جگہ وجود میں رکھ دیا کہ سوال مت کرو، غیرت کے خلاف ہے سوال کرنا، دوسری طرف سوال کا تقاضا کیا جا رہا ہے، تو یہ کیسے جمع ہوں گے؟ دونوں چیزیں کہاں جمع ہوں گی؟ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو متضاد ہیں، انسان کے وجود میں رکھی گئی ہیں ایک طرف، دوسری طرف سے حرام بھی کر دی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر ضروری ہے کہ وہ کرو، مثلا غصہ، یہ جو غصہ ہے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو رکھا کیوں ہے پھر وجود میں؟ ایک ایسی چیز کیوں رکھ دی وجود میں جو حرام ہے؟ وجود کے اندر ہے کہ نہیں انسان کے غصہ، یا باہر سے سیکھتا ہے انسان غصہ کرنا؟ کسی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے غصہ کرنا؟ ایسا تو نہیں ہے، انسان کے وجود میں ہے غصہ کرنا۔ ایک طرف سے وجود میں غصہ رکھا ہے، دوسری طرف سے ممانعت ہے اس کی۔ یہاں برعکس ہے صورتحال کہ سوال کرنے کا جو انسان کی طبیعت اور فطرت میں رکھا ہے وہ یہ کہا کہ سوال نہیں کر سکتا انسان، دوسری طرف سے کہہ رہا ہے کہ سوال کرو۔ پروردگار کا آخر اس سے ارادہ کیا ہے؟ یا پروردگار کیا چاہتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ پروردگار نے یہ چیزیں رکھی ہوں اور انسان کے نقصان میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب غصے کا جو عنصر انسان کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیوں پایا جاتا ہے؟ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ باطل کے خلاف قیام۔ باطل کے خلاف قیام کے لیے سب سے بہترین اسلحہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر جو غصے کا جو عنصر ہے، اگر یہ نہ پایا جائے تو انسان کبھی باطل کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ یہ وہی قوت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جو باطل کے خلاف قیام کرنے کے لیے اس کے لیے مفید ہے، مؤثر ہے۔ یہ تو ہو گیا غصہ۔ اب غصے کی بحث اپنی جگہ پہ محفوظ ہے، ہم نے مثال دی وقت۔ ہماری بحث یہ ہے کہ سوال کرنا انسان کے لیے مشکل کام ہے، پھر کیوں سوال کرے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پروردگار نے جو انسان کے اندر سوال کرنے کی ممانعت رکھی ہے تو ساتھ ساتھ سوال کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے کہ نہیں انسان کے اندر سوال کرنے کا جذبہ؟ کیوں؟ یہ جو ہمارا سوال ہے کہ دعا کیوں مانگیں، تو دو لفظوں کو ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک خود انسان اپنے آپ کو سمجھے، اس پوری کائنات میں جو انسان ایگزسٹ کر رہا ہے، موجود ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پوری کائنات پر تصور کریں انسان اپنے وجود کو، حیثیت محسوس ہوتی ہے انسان کی؟ مطلب انسان کا جو وجود ہے، یہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا وجود، اس کو آپ پوری زمین کا جو ڈائمیٹر ہے
اس کے کل ڈائمیٹر پہ اس وجود کو ذرا تصور کریں، کچھ محسوس ہوتا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ ہے؟ مثال کے طور پر پہاڑ کے نیچے اگر آ کے یہ 5-5.5 فٹ کا انسان کھڑا ہو تو کوئی چیز نظر آتا ہے؟ یہ اس پہاڑ کی نسبت کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ پہاڑ کیا ہے؟ زمین کے ایک موجودات میں سے ایک چھوٹا، زمین کی نسبت پہاڑ کی کیا حیثیت ہے؟ پوری زمین کی نسبت پہاڑ کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہی کیوں نہ ہو، زمین کی نسبت کیا ہے اس کی حیثیت؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمین کو بقیہ سیارات سے جو زمین سے بڑے ہیں ذرا ان کو نسبت دیجئے، تو بعض سیارات ایسے ہیں کہ زمین ایک ڈاٹ کی مانند ہو جاتی ہے اس کے سامنے۔ اس طریقے سے ذرا کائنات کا مشاہدہ کیجئے، جائیے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، یہ کمپیریزن، یہ مقایسے اور یہ مقابلے موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، دکھائے گئے ہیں کہ زمین بقیہ سیارات کی نسبت ایک نقطے سے بھی کم ہے، اور اس زمین پہ یہ انسان ایک نقطے سے کیا بلکہ ناقابل بیان ہے انسان کا وجود زمین کی نسبت۔ اگر ہم اس تصور کو فرض کریں تو خود اپنی حیثیت خود معلوم ہو جائے گی کہ ہم ہیں کون، وجود کے اعتبار سے۔ ظاہری وجود کی بات کر رہا ہوں، معنوی وجود کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ معنوی وجود وہ ہے جو تمام کائنات پر حاوی ہے انسان کا، اگر انسان ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ظاہری وجود کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کی اور میری حیثیت ہے زمین کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات کے اعتبار سے انسان سب سے زیادہ ضروریات رکھنے والی مخلوق ہے اس کائنات میں۔ جتنی اس موجود کی ضروریات ہیں کسی اور دوسرے وجود کی اتنی ضروریات نہیں ہے جتنی اس وجود کی ضروریات ہے۔ بلکہ حدیث قدسی میں شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو کہ پروردگار نے کیا کہا ہے؟ پروردگار نے یہی کہا ہے نا کہ مالک نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہی کہا قرآن نے بھی کہ یہ جو ہم نے زمین اور آسمان اور سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو کوئی محسوس نہیں ہوتا یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں۔ ایک طرف انسان کا وجود کسی حیثیت کے قابل ہی نہیں ہے، دوسری طرف ضروریات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضروریات رکھنے والی مخلوق ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو کون سی چیز ہے جو پورا کرے گی؟ یعنی ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ سوچئے اگر پروردگار کسی کو فقیر کہے تو اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ جس کو خدا فقیر کہے تو اس وجود کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ انتم الفقراء۔ اور یہاں یا ایھا الناس کہا ہے، تمام انسانوں کو کہا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو۔ اب یہاں سے اس آیت میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان کا وجود سوال کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو متنفر سمجھتا ہے، سوال کرنا نہیں چاہتا، لیکن دوسری جانب ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ تو ضروریات پوری کرنی ہے تو کون کرے گا ضروریات کو پوری؟ دوسرا فقیر۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کی ضرورت پوری کر سکتا ہے کہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ جو دوسرا خود فقیر ہو وہ اس فقیر کی ضرورت پوری کرے، ممکن ہے کیا؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو ضروریات کو کوئی ایسا ہو جو غنی علی الاطلاق ہو وہ پوری کر سکتا ہے۔ فقیر کی ضرورت فقیر پوری نہیں کر سکتا، ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ تو پروردگار نے اسی آیت میں جواب دیا ہے کہ گرچہ تم کیا ہو؟ فقیر ہو، لیکن کس کی بارگاہ میں فقیر ہو؟ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تم فقیر ہو۔ گویا یہ اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ غیر خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے غیر خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ غیر خدا کے ہاتھ آگے جو ہے نا آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہاری ضرورتیں کہیں پوری نہیں ہوں گی مگر خدا کی بارگاہ میں۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ فقیر کسی غنی کی بارگاہ میں جھکے، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا غنی کہ جو سب کو دیتا ہو، وہ اپنی بارگاہ میں طلب بھی کر رہا ہے انسان کو۔ پہلے اپنے فقر کو جانیے۔ دعا مانگنے کا لطف جب ہی آئے گا جب انسان اپنے فقر کو محسوس کر لے۔ جب تک تکبر کرتا رہے گا، جب تک خدا کے سامنے خود کو غنی سمجھتا رہے گا،
جب تک کبھی دعا کا فائدہ اور دعا کی تاثیر نہیں لے سکتا ہے، کبھی نہیں لے سکتا. کب تک؟ جب تک خود کو فقیر نہیں سمجھے گا. اسی وجہ سے وَإِنَّ فطرت میں موجود تھی یہ بات کہ انسان فقیر ہے. پھر کیوں بیان کر رہا ہے خدا؟ یہ بات جب انسان جانتا ہے فطرتاً کہ وہ فقیر ہے تو بیان کیوں کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء کہہ کے. مالک کو معلوم ہے کہ یہ جو فطرت کا آئینہ ہے نا اس کا انسان کا، یہ گرد آلود ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے جب شیشے پہ گرد آ جاتی ہے تو کیا مصیبت ہوتی ہے؟ شیشہ پھر نور منعکس کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اور یہ جو فطرت کا آئینہ ہے اس پہ گرد آ جاتی ہے تو اس گرد کو چاک کرنے کے لیے پروردگار آیات کا سہارا لیتا ہے کہ ان آیات سے اس گرد کو چاک کرے کہ تمہاری فطرت کیا ہے، تمہارے فطرت کے آئینے پہ جو گرد آ گئی ہے اس کو چاک کرو. تم بھول گئے ہو کہ تم فقیر تھے ہماری بارگاہ میں. انسان اگر یہ یاد کر لے اور انسان اس بات کو صحیح سے جان لے کہ وہ فقیر ہے، پھر دیکھیے کتنا لطف آتا ہے دعا مانگنے کا. ظاہر ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پھر کسی بارگاہ میں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، بالخصوص جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہر معلوم ہے آپ کو مشکلات انسان کی فطرت کو چاک کر دیتی ہیں، پھر سے خدا کی طرف پلٹا دیتی ہیں. جب طبیب یہ کہہ دیتا ہے کہ اب آپ دعا کریں تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ ایک وہ کیفیت ہوتی ہے مانگنے کی. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ پھر وہ یاد آتا ہے جو سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں تب بھی یاد رہنا چاہیے. اس وقت تو سب یاد کرتے ہیں. پروردگار کو مشکلات میں تو ہر ایک یاد کرتا ہے کیونکہ فطری تقاضا یہی ہے کہ پروردگار مشکلات میں یاد آتا ہے. حسن کیا ہے؟ جب آسائش ہو تب مالک کو یاد رکھو اور اپنے فقر کو یاد رکھو کہ تم فقیر ہو. پروردگار کا نہیں علی اطلاق ہے. تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان یہ جانے، اس پر توجہ دے کہ وہ فقیر ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم فقیر ہیں. وَإِلَّا آپ دیکھیے سر اٹھے گا سجدے سے اگر کوئی جان لے کہ وہ فقیر ہے؟ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گا. یہ جو روایات میں ملتا ہے ائمہ اور اصحاب ائمہ کے لیے، نماز فجر میں جو سجدے میں سر رکھا ہے ظہر تک سجدے میں سر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ محسوس کر رہے ہیں نا اپنے فقر کو کہ ہم لمحہ بہ لمحہ اپنے مالک کے محتاج ہیں، اپنے خالق کے محتاج ہیں. وہ غنی علی الاطلاق ہے، ہم فقیر ہیں. اس نے ہمیں فقیر کہہ کے یاد کیا ہے تو ہم فقیر ہیں. حقیقت میں فقیر ہیں. لیکن ہم لوگوں کا کیا عالم ہے؟ بالخصوص سجدوں کے عالم میں. بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر پروردگار، خصوصاً یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ہم جیسے لوگ، پروردگار اگر 3 سبحان اللہ کی جگہ 1 سبحان اللہ کا حکم دے تو دوسرا بہت گرا ہو جائے گا. دوسرا سبحان اللہ کہنا مصیبت ہو جاتا ہے. بالخصوص یہ جو یہ دیندار طبقہ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. جیسے جیسے دین کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، مستحبات گویا ہے ہی نہیں زندگی میں، صرف واجبات ہیں. جبکہ فقیر ہے انسان، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرے. ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ بالکل پریکٹیکل بات ہے نا. تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اگر ہم خود اپنے آپ کو جان لیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہانی ہے مولانا کہ جس نے خود کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا. ایک اشارہ شاید یہی ہو کہ جس نے اپنے فقر کو پہچان لیا اس نے مالک کے غنا کو خود پہچان لیا. خود بخود اس نے اس کے غنی ہونے کو جان لیا. جس نے اپنے فقر کو جان لیا، طے ہے کہ اس نے اس کے غنا کو جان لیا. دوسرا مرحلہ اور بات تمام. ایک تو اپنے فقر کو جانیے، دوسرا خود دعا کو جانیے. دعا ہے کیا آخر؟ دعا کتنا محکم اور کتنا مضبوط رشتہ ہے کس کے درمیان؟ وہی فقیر اور غنی کے درمیان. کون سی چیز ہے جو فقیر کو غنی سے جوڑے گی؟ دعا. یہ دعا ہے جو فقیر کو اس قابل بنائے گی کہ غنی کی بارگاہ میں آ سکے. بہانہ بھی تو ہے نا فقیر کا غنی کی بارگاہ میں آنا. یہ دعا یہ ضرورت لاتی ہے نہیں لاتی آپ کو غنی کی بارگاہ میں؟ کیوں آتا ہے انسان؟ اسی لیے آتا ہے کہ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. اور انسان کی ضروریات کو جو پروردگار نے پورا کیا ہے اس میں سب سے بہترین چیز کیا دی ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا بہت بہترین. ایک قرآن، ایک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. 2 چیزیں ہیں نا جو سب سے بہترین عطا کی ہیں پروردگار نے آپ کو اور ہمیں بالخصوص. قرآن کیا ہے؟ یہ مہینہ بھی قرآن کا ہے،
ابھی شب قدر بھی آنے والی ہیں کہ پروردگار نے یہ کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. یہ کہا نہیں کیا قرآن نے؟ تو کیا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کیا ہے، بندے کی جب ضرورت مالک کو محسوس ہوئی تو اس نے لوح محفوظ سے اس عالم سے اس کو اس عالم میں بھیجا قرآن کو. یعنی کیا؟ قرآن نے اپنی حقیقت سے تنزل کیا تو اس عالم مادہ میں آیا قرآن. قرآن نے تنزل کیا ہے عالم محفوظ میں سے عالم مادہ کی طرف آیا ہے یہ قرآن. بینی قرآن ناطق نے بھی تنزل کیا ہے کہ وہاں سے یہاں تشریف لے کے آئیں. یہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن ان کا ہدف کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت کا ہدف کیا ہے؟ آپ کی ضروریات کو پورا کرنا. وہ وہاں سے یہاں تشریف لائیں. قرآن بھی وہاں سے یہاں آیا ہے، وہ بھی وہاں سے یہاں آئے. دعا کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہاں سے کہاں آتا ہے؟ وہاں سے یہاں آتا ہے. یعنی یہ جب پروردگار اپنے بندے سے بات، جیسے امیر المومنین نے بھی کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے نا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک سے بات کروں تو کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں. تو پروردگار نے جب یہ چاہا کہ اپنے بندوں سے بات کرے تو ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. لیکن جب بندہ چاہتا ہے کہ مالک سے بات کرے تو ذریعہ کیا ہے؟ دعا. یعنی قرآن وہاں سے یہاں آتا ہے، دعا یہاں سے وہاں جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دعا یہاں سے وہاں جاتی ہے نا. یعنی قرآن غنی سے فقیر کی طرف آتا ہے اور دعا فقیر سے غنی کی طرف جاتی ہے. یہ دعا یعنی دعا خود ایک عظیم موضوع ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں کہ کتنا گہرا ارتباط اور رشتہ ہے اس غنی علی الاطلاق کا اس فقیر سے. یہ فقیر علی الاطلاق ہے. یہ ایسے ہی موجود ہے جو فقر ہے محض. آپ کو معلوم ہے کتنی دیر لگتی ہے نماز جنازہ ہونے میں، اور آدمی چلا جاتا ہے وہاں. آنے میں اور جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اذان اور اقامت اور نماز میں جتنی دیر لگتی ہے یہی کہا جاتا ہے نا. اور ابتدا میں بھی دعا ہے اور انتہا میں بھی دعا ہے جو نماز جنازہ میں پڑھی جا رہی ہے. اس درمیان کے یعنی نہ پہلے اختیار کے ساتھ دعا تھی نہ آخر میں ہماری ہاتھ اور ہمارے اختیار کے ساتھ دعا تھی. اس درمیان میں پروردگار نے ہمیں اختیار دیا کہ دعا مانگو. دعا کیوں مانگیں؟ اسی لیے مانگیں کہ ہم فقیر ہیں، وہ غنی علی الاطلاق ہے. ہماری ساری ضرورتیں وہاں پوری ہونی ہے. پروردگار نے لطف کیا ہے اس دعا کے صدقے میں اور دعا کے وسیلے سے وہ ہم سے بات کرتا ہے. ہم اس سے بات کرتے ہیں دعا کے ذریعے سے. لیکن محسوس کرنے کی بات ہے. انسان اس کو محسوس تو کرے. جب ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو نہ وقت کا پتہ چلتا ہے نہ کوئی اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل سامنے کی مثال ہے. اب تو شاید ختم ہو گئی ہے وہ بات، لیکن ون ڈے میچ کتنی دیر آتا تھا؟ پورا دن میچ آ رہا ہے. اب بھی آتے ہیں، پتہ چلتا ہے. کیوں؟ ارتباط ہو جاتا ہے آپ کا اس سے. تو آپ کو وقت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ اس میں کیف لے رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کیا عالم ہے؟ یہاں چونکہ لطف نہیں لے سکے ہیں اسی وجہ سے مشکل ہے. اسی وجہ سے مشکل ہے. ورنہ آپ کو ایسے عبادت کرنے والوں کا علم نہیں ہے کہ جب پیر میں تیر لگایا تو کب نکالا گیا؟ اس عالم میں نکالا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کب نکل گیا. تو آخر یہ دعا آخر کس کا سرمایہ ہے اور کس نے مانگنی ہے دعا؟ ظاہر ہمارا سرمایہ ہم ہی نے مانگنی ہے. ہماری ہی ضروریات کو پوری کرے گی یہ دعا. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور مالک کے اعتبار سے ہمارا اعتقاد اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ میں مثال دوں اور بات کو تمام کروں. کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے، جب مثلا کسی بچے کی جاب کا مسئلہ ہے کسی، تو کتنے خیالات آتے ہیں. کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ کے جاننے والے وہاں موجود ہیں، تسلسل سے لوگوں کا خیال آ رہا ہوتا ہے فلاں صاحب یہ کام کر دیں گے، فلاں صاحب یہ کام کر دیں گے، فلاں صاحب یہ کام کر دیں گے. اب آپ نے ایک ایک سے کہنا شروع کیا اور ایک ایک نے منع کرنا شروع کر دیا. آپ کی امید آہستہ آہستہ ٹوٹنی شروع ہوئی. پھر آخر میں آ کے کہا ہاں خدا بھی ہے. یہ دیکھیے عملی طور پہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسباب کا انکار نہیں کرنا. کیا انسان اسباب کا انکار کرے؟ لیکن پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ سب سے پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ کون کرے گا یہ کام؟
پہلا خیال مالک کا آنا چاہیے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کرے گا. پھر دوسروں کے لیے یہ کہیں ہاں وہ بھی ہیں، ہاں وہ بھی ہیں، جس طریقے سے خدا کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ وہی ہے اعتقاد کی کمزوری مجھ جیسے لوگوں کی، کہ اعتقاد کمزور ہے، خدا کو غنی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو غنی سمجھ رہے ہیں جو کر دے گا. وہ نہیں کر سکتا، طے کہ نہیں کر سکتا جب تک خدا نہیں چاہے. تو دعا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے فقر کو دور کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ممکن نہیں. اور یہ ماہ مبارک تو ہے ہی دعا کا مہینہ، کم از کم جو مفاتیح الجنان میں دعائیں موجود ہیں، ثواب کی خاطر آخر کب تک دعائیں مانگتے رہیں گے؟ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ دعائیں معرفت کا خزانہ ہیں. توحید چاہیے، ان دعاؤں میں موجود ہے. رسالت چاہیے، ان دعاؤں میں موجود ہے. امامت چاہیے، ان دعاؤں میں موجود ہے. قیامت کا عقیدہ چاہیے، ان دعاؤں میں موجود ہے. تمام اصول دین ان دعاؤں میں موجود ہے، بیان کیا ائمہ نے. تمام فروع دین ان دعاؤں میں موجود ہے جو ائمہ نے بیان کیے ہیں. آپ عربی نہیں پڑھ سکتے جو لوگ، کم از کم اردو تو پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے ان دعاؤں کو، معلوم ہوگا. پھر خود کو اتنا آمادہ کیجئے کہ خالی گریا نہیں نا شبائے قدر میں. بعض عبادت کرنے والے وہ ہیں جو بے ہوش ہو جاتے ہیں مصلی پر. تو آخر یہ کیفیت ہے کس کے لیے؟ کب حاصل ہوں گی؟ یہ جب اعتقاد مضبوط ہوگا. اور پہلا اعتقاد کیا؟ یہی کہ خود کو فقیر جانے گا آدمی. جب تک خود کو فقیر نہیں سمجھ پائے گا، جب تک دعا نہیں مانگ سکتا. اب یہ الگ بات ہے بحث کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے، یہ الگ بات. پہلے یہ تو محسوس کرے کہ دعا مانگنے کا مجھے ضرورت ہے کہ وہ دعا مانگوں. دعا میری ضرورت ہے، دعا میرے فقر کو دور کرے گی، دعا میری مشکلات کو دور کرے گی. پہلے اسے تو مضبوط کرے آدمی، پھر دیکھیے جب دعا مانگے گا تو کتنا لطف آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دعا مانگیے، دعا مانگیے. نماز واجب تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، گرچہ وہ بھی ایک دعا ہے، صلات خود دعا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نماز فقط پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نماز تو آمادگی ہے خالی دعا مانگنے کی. نماز جب پڑھ چکتے ہیں تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب ہاتھ پھیلا سکے مالک کی بارگاہ میں. نماز ہمیں ہلکا کر دیتی ہے، ہماری روح کو ہلکا کر دیتی ہے کہ اب اس قابل ہوئے کہ اب مالک سے مانگیں. اور ہم دعا نہیں کر رہے ہیں، یقین جانیے دعا نہیں کر رہے ہیں. نمازوں کے درمیان میں بھی دعا نہیں کر پا رہے ہیں. نماز ختم ہوتے ہی مسجدیں کیوں خالی ہو رہی ہیں فوراً؟ ابھی نماز ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مسجد خالی ہو گئی پھر ویسی جیسے پہلے تھی. 15 منٹ کا ٹائم ہے مسجدوں کے بھرنے کا فقط. آخر یہ بیت خدا کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو کہاں پوری ہوں گی؟ اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیجئے کہ یہ بیت خدا یا بیت امام دونوں چیزیں جہاں دعا پوری ہونی ہے، جہاں حاجتیں پوری ہونی ہیں. اپنی دعا کو لائیے اس مصلی کے اوپر. اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں جو ایک تفصیلی دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد. آپ کا ارتباط اگر خدا سے ہو جائے دعا کے صدقے میں تو اس کو مضبوط کیجیے، اس ارتباط کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سامنے کی چیزیں ہیں لیکن ہم نے ان کو فراموش کر دیا، غافل ہو گئے. دعا مانگیے، دعا مانگیے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور دعا کے لیے ظاہر ہے جو بہترین وسیلہ ہے، بس میں نے بات کو تمام کیا توسل کی خاطر. دعا مانگیے، اور دعا کا سب سے بہترین جو وسیلہ ہے وہ خود دعا مانگنے کے لیے وہ کیا ہے؟ دعا مانگنے کا سب سے بہترین واسطہ وسیلہ کیا ہے؟ اور کون سی شے ہے جو آپ کو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے قابل بناتی ہے؟ پہلے مرحلے پہ آنسو. آنسو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ طلب کرے خدا سے. اگر کوئی چیز فقر کو دور کرے گی انسان کے اخروی اور دنیاوی، وہ یہ آنسو ہے. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس یہ نعمت ہے آنسو کی. چاہے خوف خدا سے میں نے پہلے بیان کیا، چاہے خوف خدا کا ہو یا امام حسین علیہ السلام کا ہو یا فراق امام زمانہ کا ہو. یہ آنسو ہے جو دعا کے قبولیت کے لیے علامت ہے. جس وقت آنکھ میں آنسو آتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آقا بہجت جیسے لوگ فرماتے ہیں کہ یہ ارتباط کی علامت ہے کہ انسان یہ فقیر غنی سے کیا ہو گیا ہے؟ رابطے میں آ گیا ہے.
اور آپ کو معلوم ہے کتنا آسان ہے دعا مانگنے کے لیے آنسو بہانا. ظاہر انسان اگر اپنے فقر کو محسوس کر لے گا خود بخود اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا. لیکن اگر نہ آ رہا ہو تو پھر بہترین وسیلہ کیا ہے؟ آنسو نکالنے کا. سب سے بہترین وسیلہ کیا ہے آنسو نکالنے کا؟ آپ کو معلوم ہے نا. سب سے بہترین جو وسیلہ ہے آنسو نکالنے کا وہ نام حسین. یہ وہ بہترین وسیلہ ہے کہ انسان کے آنکھ میں آنسو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے، کیونکہ بچپن سے رو رہے ہیں اس نام پر. یہ وہ نام ہے کہ جو ہمیں راس آیا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نام عطا کیا ہے. کتنا آسان ہے یا حسین آنکھ سے نکلتا ہے، یا حسین سن کے آنکھ سے آنسو. آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے دلوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ نام حسین سن کے آپ کی آنکھ سے آنسو آتا ہے، اس آگ کا منبع کہاں ہے؟ مرکز کہاں ہے؟ کہاں سے یہ آنسو آتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ان آنسوؤں کا منبع اور مرکز ہے جناب زینب کا قلب مبارک. آپ کا قلب جناب زینب کے قلب سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس دل میں اتنی آگ ہے. آج تک حسین کو رونے کی طلبگار ہے زینب. آج تک یہ چاہتی ہے کہ وہ حسین کو ویسا روئیں جیسے رونے کا حق ہے. اور جناب زینب کے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. جو جناب زینب امام حسین کو رونا چاہتی ہیں وہ دعائے خیر ہے جناب زینب جو آپ کی آنکھوں سے نکل رہا ہے. اس سے بڑی نعمت کس کو نصیب ہوگی؟ جب یہ آنکھ میں آنسو آ جائیں اسی وقت دعا کیجیے کہ پروردگار مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما. پروردگار مجھے صحیح معنی میں فقیر بننے کی توفیق عنایت فرما. تو غنی علی الاطلاق ہے، اپنی بارگاہ سے مجھے اتنا عطا فرما کہ جتنی میری ضرورت ہے. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں امام کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہمیں امام کی رکاب میں شہادت نصیب فرما. بار الہ امام زمانہ کے وہ دشمن جو قابل ہدایت نہیں ہیں، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب کو نیست و نابود فرما. بار الہ دین کی خدمت کرنے والے بالخصوص رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مدام فرما. بار الہ مدافعین حرم جناب زینب کی حفاظت فرما. شہدائے مدافعین حرم کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص درود کی تلاوت کے ساتھ جملہ شہداء بالخصوص شہدائے مدافعین حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ شہید استاد اس مرحومہ کی نماز جنازہ یہاں منعقد ہوئی ہے، اور آپ اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے تلاوت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. کے پاس جو مخصوص سرمایے ہیں وہ کسی کے پاس میسر نہیں ہے. اس میں سے ایک دعا ہے، مثلاً ایک زیارت ہے. دعا تو شاید پھر بھی کسی کے پاس میسر ہو جائے، زیارت کا سرمایہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. لیکن ہم اس قیمتی سرمایے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائے اب تک. دعا مانگتے ہیں لیکن جس طریقے سے دعا مانگنے کا حق ہے وہ نہیں مانگ پاتے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم خود دعا سے اور اس کے مفہوم سے صحیح معنی میں آشنا نہیں ہیں. اسی سوال کو اور اسی نتیجے کو حاصل کرنے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا کہ آخر دعا کیوں مانگتے ہیں. علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ الحکیم فی ذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد کی توفیق کے حصول کے لیے
امام کی رکعت میں شہادت حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، سورہ فاطر میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، واللہ هو الغنی الحمید، اور پروردگار وہ ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یہ آیت اور اس کا ظاہری ترجمہ اور آج کا موضوع، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو معین کیا گیا وہ یہ ہے کہ آخر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں۔ یہ موضوع اور یہ سوال اس لیے ہے کہ دعا سے چھٹکارا تو حاصل نہیں ہو سکتا، دعا سے انسان کو فرار ممکن نہیں ہے، ہر حال میں انسان نے دعا تو مانگنی ہی ہے، لیکن دعا کے اثرات جو انسان کو حاصل نہیں ہو پاتے، یہ صحیح معنی میں انسان جو دعا نہیں مانگ پاتا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود انسان دعا کے مفہوم سے اور دعا کیوں مانگتے ہیں اس بات سے نابلد ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ اکثر انسان مجھ جیسے اس قیمتی سرمایے سے غافل ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بالخصوص ملت تشیع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی خلقنا لعبادتہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین والذی جعلنا من الباکین فی اداء المظلوم والحمد للہ الذی جعلنا من المنتظرین لظہور حجتہ، ثم الصلاۃ والسلام